السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اکنامکس کی کلاس میٹرک فیڈرل پنجاب بورڈ لیکچر نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ٹاپکس ہوں گے بیکورڈنس آف ٹریڈ اینڈ کامرس، یعنی کہ تجارت اور کاروبار میں پسماندگی۔ جب پاکستان آزاد ہونے والا تھا، یعنی کہ پارٹیشن جب ہو رہی، تقسیم ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی، تو اس وقت جو تجارت اور کاروباری پسماندگی تھی ہمارے ملک کے حساب سے، یعنی کہ پاکستان کے ملک کے حساب سے، ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ لیکن اس کو چیک کرنے سے پہلے یا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ کی تھی ایگریکلچر بیکورڈنس، زرعی پسماندگی۔ وہ کون کون سے ایسے کازز، فیکٹرز، ریزنز تھے، وہ کون کون سے اسباب، وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم لوگ ایگریکلچر بیکورڈنس شروع میں جب پاکستان آزاد ہوا، انڈیا جب آزاد ہوا، تو زرعی پسماندگی جو تھی وہ کہاں تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اور پھر ہمارے ساتھ جو آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو بورڈ میں سوال آ سکتا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جو عام فہم میں پوچھ لیتے ہیں کہ ٹریڈ اینڈ کامرس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا پاکستان میں، اس کے حالات کیسے تھے آزادی کے وقت، اور وہ وجوہات کیا تھیں جس کی بنا پر آزادی کے وقت کاروبار اور تجارت کے جو حالات تھے، پسماندگی تھی پاکستان میں، وہ پیچھے کیوں تھی۔ اگر دیکھا جائے تو بیکورڈنس آف ٹریڈ اینڈ کامرس، تجارت و کاروبار میں جو پسماندگی تھی، اس کے کازز، اس کے فیکٹرز، اس کے ریزنز، یعنی کہ وجوہات اور اسباب جو تھے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے مین ریزن یہی تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جب پاکستان آزاد ہوا، تو جب انڈیپینڈنس ہوئی تو اسی دوران ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آ رہے تھے اس میں سے 86% یعنی کہ 86% جو لوگ تھے وہ پہلے ہی، معذرت کے ساتھ الفاظ غلط ہے لیکن اس ٹائم پہ بالکل صحیح بات تھی، کہ نہ تعلیمی یافتہ تھے، اور پلس بھوکے ننگے تھے، پلس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غریب طبقہ بہت زیادہ تھا، امیر طبقہ یا مالدار طبقہ اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا، اور یہی وہ ریزن تھی جو سب سے زیادہ ہماری کاروباری اور تجارت کے مراکز کو پیچھے کر رہی تھی۔ کیونکہ اس میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ہمارا ملک جو تھا وہ 27% اس وقت کے حساب سے اور ابھی کے حساب سے بھی ایگریکلچر اور زرعی ممالک میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو پروفیشن تھا، جو کلٹیویشن کا، کاشتکاری کا تھا، وہ اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ تھا۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ اس کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ پیچھے تھے، ہمارے پاس کیپٹل نہیں تھا، ہمارے پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے، تجربہ کار لوگ نہیں تھے تجارت میں آگے چل سکے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تجارت کا جو عوامل تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، جو پہلے ختم ہو گئی تھی، اور بعد میں جب کوئین الزبتھ اور کوئین وکٹوریہ کا دور جب شروع تھا، کیونکہ کوئین وکٹوریہ کے دور میں کم سے کم ایسٹ انڈیا کمپنی بہت زیادہ آگے ترقی کری، جو ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے بینکنگ سسٹم میں۔ لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ تو اسی کے حساب سے، ٹریڈنگ کامرس کے حساب سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورا جب زوال آیا تو پورے کا پورا رجحان اس وقت سارا ہندوؤں کی طرف ہو گیا، اور یہی وہ ریزن تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ کہ رولنگ پارٹی کے حساب سے اس وقت جب جنگ آزادی ہو رہی تھی تو اس وقت رولنگ میں مسلمان تھے اور وہ الزام تراشی ہوئی تھی، اور اس کا جو اہم جزء ہے وہ ہمیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہماری جو ٹریڈنگ اینڈ کامرس، کاروباری تجارتی نظام جو پیچھے تھا، اس کے ریزنز کیا کیا تھے۔ تو اس میں سے ایک ریزن یہ تھا۔ دوسرا ریزن جو سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، کہ مسلمز کیونکہ اس وقت رولنگ انڈیا میں تھے اور اس کا زوال آ چکا تھا، تو وہ اسٹرانگ رائیولز بن چکے تھے۔ کون؟ برٹش اور مسلمز۔ اب مسلمز ظاہر سی بات ہے اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ خوشحال تھے جب ان کا دور چل رہا تھا، لیکن جب برطانیہ کا دور آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آیا تو اس وقت سب سے زیادہ زوال کس کے اوپر گرا؟ مسلمانوں پہ گرا۔ اور پیچھے سے ہی، یعنی کہ اس وقت سے ہی مسلمانوں کے زراعت کا، تجارت کا اور کاروبار کا نظام بہت ٹھپ ہو چکا تھا۔ ان کے اوپر اتنی آرام سے فوراً یقین کرنا ناممکن تھا، کیونکہ کوئین وکٹوریہ اور کوئین الزبتھ ہو، اصل جو اس وقت دعوے دار بن کے بیٹھی ہوئی تھی وہ کون تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اور جتنے بھی برٹش تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ ہاں، مسلمانوں کو اگر ہم نے واپس سے ترجیح دی تو وہ واپس سے ابھر آئیں گے، اور پھر وہ کس کے اوپر واپس سے اٹیک کر سکتے ہیں، میں بھی سوچ سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ مسلمز۔ تو دوسرا ریزن یہ تھا۔ تیسرا ریزن جو سب سے بڑا اہم تھا کہ زیادہ جو فیکٹریز تھیں وہ کس کے انڈر میں تھی؟ انگلینڈس کے اندر میں، یعنی کہ برٹش کے انڈر میں تھی، اور جو را مٹیریل سپلائی ہوتا تھا وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ انڈیا سے ہوتا تھا۔ اب یہ ٹریڈنگ کا جو نظام تھا تجارت کا، وہ زیادہ تر فیکٹریز کس کی ہیں؟ انگلینڈ کی۔ تو انہی کے حقدار میں یہ ساری کام جاتے تھے، وہی چاہتی تھی کہ کون کلوز کرے گا، کون کلوز نہیں کرے گا ایٹ لیسٹ۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ جب برٹش پالیسی جب بھی بنائی جاتی تھی تو اس میں انڈین مسلمس کا جو اکنامکلی بیکورڈنس تھی، معاشی جو بدحالی تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں اور بریو ہیں. ان کو اگر ہم نے زیادہ تھوڑا سا بھی اسٹیبل کر دیا، تھوڑا سا بھی ان کو ہم نے حق دے دیا، تو وہ بہت زیادہ ایکسٹینشن رول پہ چلے جائیں گے واپس سے. تو ان کو کیا رکھو؟ غریب ہی رکھو، پور رکھو. اور جب غریب رکھو گے تو تجارت کے نظام میں سب سے زیادہ پیچھے رکھو، کاروبار کے نظام سے پیچھے رکھو. ان کو صرف ایک چیز میں آگے رکھو، کیونکہ وہ بریو اینڈ اسٹرانگ ہیں، کیوں نہ ہم ان کو ایک چیز میں آگے رکھیں، کس میں؟ ڈیفینس میں. صرف ڈیفینس میں ان کو آگے رکھتے رہو. اور اب میں نے اس کے اوپر بہت ساری تفصیلی باتیں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جو برٹش تھے وہ ڈیفینس کے لحاظ سے جب بھی جنگ کا نظام ہوتا تھا، جب ورلڈ وار 1 بھی تھی، تو اس میں برٹش نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو آگے رکھا. ریزن کیا تھا؟ بریو اینڈ اسٹرانگ. ان کو یہ لگا کہ ہم لوگ ہار کر آئیں گے، ہم لوگ جیت کر آ گئے تھے. تو یہ ایک ایسے اس وقت عوامل تھے جو ہم لوگ زیادہ تر ہسٹری میں یا پاکستان اسٹڈیز میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا بتانا لازمی تھا کہ اس وقت کے حساب سے ٹریڈنگ اور کامرس میں مسلمانوں کو آگے کیوں نہیں رکھا جا رہا تھا. پھر سب سے اہم جو اس وقت کا ایک بہت بڑا ریزن بھی تھا کہ ہندو ٹریڈرز اس وقت سب سے زیادہ بہت آگے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، اور ان کا یہ مقصد تھا کیونکہ وہ جاگیردارانہ کیپٹلسٹ سب سے زیادہ تھے. کمپنیز جو سپروائز کر رہے تھے وہ زیادہ تر ہندوز کر رہے تھے، اور جب کمپنیز سپروائز ہندو کر رہے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 924 میں سے صرف 34 کمپنی یا فیکٹریز جو تھیں وہ پاکستان کے پاس آئی تھیں. اب اس کے علاوہ جتنے بھی ٹریڈنگ کا نظام تھا، جتنا بھی فیکٹریز کا نظام تھا، جتنا بھی زراعت کا نظام تھا، وہ کس کے پاس گیا؟ ہندوؤں کے پاس. اور زیادہ تر جو انڈین ریفوجی آئے پاکستان میں وہ کیا تھے؟ وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نہ وہ ایجوکیٹڈ تھے، نہ وہ اسکلڈ تھے، ان کا پیسہ ویسے نہیں تھا، پینی لیس تھا، غریب طبقہ تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. اب یہی وہ وجہ ہے کہ 86% آپ کا ٹریڈنگ ڈپارٹمنٹ جو کامرس کا ٹریڈ اور کامرس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھا ہی نہیں پھر تو. اور یہ سالوں تک رہا. اب کتنے سال؟ 5 سال تک، کیونکہ زراعت کا نظام 3 سال تک پیچھے رہا شروع میں جب پاکستان آزاد ہوا، اور جو ٹریڈ اور کامرس کا تھا یعنی کہ کاروباری تجارتی نظام جو تھا وہ 5 سال تک پیچھے رہا. پھر کہیں جا کے ہم نے جب ڈیٹس لینا شروع کیے، قرضے لینا شروع کیے، تب جا کے آگے بڑھنا شروع ہوئے. لیکن ان میں بھی کس کی کاوش تھی؟ قائد اعظم محمد جناح کی. کیونکہ اگر ہم UN کے ممبر نہیں بنتے، اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے ممبر نہیں بنتے، تو کہیں نہ کہیں انڈیا اور برطانیہ اب تک ہم کو ختم کر چکے ہوتے. اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان UN کا ممبر بنا. تو اس میں بھی پاکستان کا نمبر کون سا تھا؟ 40واں نمبر تھا، 40th نمبر تھا. اب جا کے 186 پہ پہنچ چکا ہے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے تھے، ہم اور پیچھے ہو گئے. اور یہی وہ ریزن جو تھے پیچھے ہونے کے، اس میں کہیں نہ کہیں برٹش اور ہندو دونوں مل کر مسلمانوں کو پیچھے کرنے پہ لگے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو موقع پورا دیا. اور یہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا. حیرانی کی بات ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا. وہ ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 86% لوگ جب جاہل ہوں گے، جہالت میں ڈوبے ہوں گے، تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور وہ جب اتنے سالوں تک پیچھے رہے تو آزادی کے بعد ہم نے بہت زیادہ سفر کیا. سفر مطلب نقصان اٹھایا، اور اس نقصان کو آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں. یہی وہ ریزنز تھے جو سب سے زیادہ کازز اس وقت تھے، وجوہات تھیں، اسباب تھیں. لیکن اب اگر ہم لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو بڑے ان کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ اتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے سب کچھ ہیں. لیکن جب تک کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہیں گے تو ہم سدھریں گے کیسے بیٹا؟ یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور اگر کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی تو اس میں بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں. ان بچوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، علم پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.